بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے تو میرا دوست نہیں بن جاتا۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے دوست بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے موت کا ذائقہ کیسے چکھاتے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے دوزخ تو دکھا۔ حضرت اسرائیل نے وہ بھی دکھا دی۔ پھر فرمایا جنت تو دکھا۔ جنت بھی دکھائی تو کہنے لگا واپس چلیں۔ ادریس علیہ السلام فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ پوچھنے لگے کیوں نہیں جانا؟ تو ادریس علیہ السلام فرمانے لگے رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہی رہے گا۔ کہنے لگے جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نے ہی کرائے ہیں، اب میں آ گیا ہوں تو میں نے یہی رہنا ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوستی بھی اس کے ساتھ لگی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آیا ہے تو میری توفیق سے ہی آیا ہے۔ میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا، اب یہ یہیں رہیں گے۔ عظیم مجاہد و سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک ویس مولوی عالم مقرر آیا ہے، اس کا بہت چرچا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، باتیں بہت پر اثر کرتا ہے۔ تو سلطان نے بھیس بدل کر ملنے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھیں کون ہے وہ ویس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد سلطان نے پوچھا کہ بیت القدس مسلمانوں سے فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ سننا تھا، فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سلطان نے جان لیا کہ یہودی جاسوس ہے جو عالم کا بھیس بدل کر آیا اور لوگوں کو جہاد کے بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہی کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بد دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عملی جد و جہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، خندق، احد، کربلا واقع نہ ہوئے ہوتے۔ عملی جد و جہد سے منزلیں ملا کرتی ہیں۔ عرب عیاشیوں میں مصروف اور باقی دعاؤں میں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔